اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، در جہاں بدتر عبود اس ناشناس، جس کو پہچان و تمیز نہیں ہے اس سے برا جہان میں کوئی نہیں۔ کم از کم حکومت کرنا اس کا حق ہے جو عوام الناس کے حال سے باخبر رہے، تاکہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہوگی۔ وہ بادشاہ مظلوم کی فریاد کیا بنے گا جو گھوڑے باندھ کر اونچے محل میں سو جائے اور مظلوم چیختے رہیں۔ جس بادشاہ کے دور میں جو بھی ظلم ہوگا وہ اس کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ مسافر کا دامن کتا نہیں پھاڑتا بلکہ دہقان ہی پھاڑتا ہے، جس نے اس کتے کو رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ اور رعایا کے درمیان دربان نہیں ہونا چاہیے، تاکہ رعایا بلا روک ٹوک اپنی شکایات بادشاہ تک پہنچا سکے، اور بادشاہ اپنے کارندوں سے نہیں بلکہ خود ان کا ازالہ کرے۔ اور یہ ان بادشاہوں سے متوقع ہے جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، ورنہ جو حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کرتا وہ حقوق العباد کی کیا پرواہ کرے گا۔ قرآن مجید میں حکمرانوں کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل ایمان کہ وہ نماز قائم کرتے اور کرواتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نیکی کو عام کرتے اور برائی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا حکومت پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ لپک لپک کے اس کو حاصل کر لیا اور پھر بدمست ہو کر عیاشیوں میں پڑا رہے، بلکہ کانٹوں کا بستر ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ساری رات روتے رہتے، اور جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، پہلے میں صرف اپنا ذمہ دار تھا، اب مجھ پر پوری رعایا کا بوجھ پڑے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے سے مطلع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔